شہریار کی ماں اپنے بیٹے شہریار کو مجبور کر دیتی کہ ایمل تمہیں اولاد نہیں دیکھ سکتی اور آخر کب تک تم بغیر وارث سے زندگی گزارو گے۔ فاخرہ اس قدر اپنے بیٹے شہریار کو مجبور کر دیتی ہے یہاں تک کہ شہریار کو آگ تک کرنے کا فیصلہ کر دیتی اور کہتی کہ سوچ لو تمہیں میری بات مانی ہوگی، تمہیں آئمہ سے شادی کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد شہریار اپنی ماں کی اس دھمکی کو سن کر کافی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آئمہ کے ساتھ مجبوری کے تحت شادی کی شاپنگ کر کے گھر کو واپس آتے اور آگے کھڑی بیوی ایمل شہریار سے کہتی کہ شہریار تم کیوں آئمہ سے شادی کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جس پر شہریار ایمل سے کہتا کہ یہ سب کچھ تمہاری بہن اینی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر اینی عفان سے شادی نہ کرتی تو یہ سب کچھ مجھے نہ کرنے ہوتا۔ دوسری طرف اینی اپنی بہن ایمل کو دلاسا دیتی اور کہتی کہ اس شادی کو صرف تم ہی روک سکتی ہو، جس پر ایمل نے جواب دیا کہ میں شہریار کے ساتھ آئمہ کو دلہن بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور اینی نے کہا کہ ہم اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں کچھ تو ایسا کرنا ہوگا جس سے آئمہ کی شادی شہریار کے ساتھ نہ ہو۔ شادی ہال میں شادی کی رونق لگی ہوئی تھی، سب مہمان شادی ہال میں آ چکے تھے، اتنے میں عفان، ایمل اور اینی بھی آ جاتے اور ایمل اپنے شوہر کو آئمہ کے ساتھ دیکھ کر کافی رنجیدہ ہو جاتی اور کہتی کہ شہریار کو تو دیکھو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے مجھ سے محبت کی شادی کی ہی نہیں، اور پھر جذباتی ہو کے ان کے پاس آ جاتی اور کہتی کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، جس پر شہریار، آئمہ، دردانہ اور فاخرہ سب کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے۔ سب باری باری کر کے ایمل کو ڈھانٹتے اور پھر اچانک سے ایمل آگے بڑھتی شادی کو روکنے کے لیے اور پھر ایمل بے ہوش ہو جاتی۔ شہریار اپنی بیوی ایمل کو بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور فاخرہ شہریار سے کہتی شہریار تم ادھر دیکھو، یہ سب ڈرامے کر رہی ہے، تم بس ادھر اپنی شادی پر توجہ دو۔